اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں بالخصوص چیئرمین صاحب کو اور صدر زرداری صاحب کو. میں نے جو مبارکباد کا ٹیکسٹ بھیجا مختصراً اس کا لبے لباب یہ تھا کہ آپ نے یہ 3 بڑے آئینی عہدے حاصل کر کے پارٹی کے لیے، جبکہ پارٹی کے ہاتھ میں بڑے کمزور پتے تھے، آپ نے وہ حاصل کر کے ایک معجزاتی کام کیا ہے. اور لوگ اب آپ سے اور معجزوں کی بھی توقع کریں گے. مثال کے طور پہ ساری قوم کو، ساری کدورتوں کو ختم کر کے، ساری نفرتوں کو ختم کر کے، سارے تلخ بیانیوں کو ختم کر کے، ساری قوم کو اور ساری جماعتوں کو اکٹھا کر. میں ایک بات آپ کو عرض کروں اور چیئرمین صاحب کے سامنے میں ایک تجویز رکھنا چاہوں گا. 1990 میں بی بی شہید وزیر اعظم تھی اور پیاز کی بہت فراوانی ہو گئی. پیاز اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں یہ کاشتکار اپنے گوداموں میں نہیں رکھ سکتے تھے، گودام بھر گئے. اور یہ جو پیاز ہے یہ گلنے لگا. میں اس کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھا جب بی بی نے بیٹھتے ہی بی بی شہید نے کہا وہ پیاز کا کیا کیا ہے. شی لکڈ ایٹ دی فوڈ سیکرٹری اور کیبنٹ سیکرٹری. ان کو کہا کہ آپ بتائیں یہ پیاز کا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پیاز تو اب گل سڑ رہا ہے. تو بی بی نے کہا کیا اس کا ریٹ کیا رکھا ہوا تھا جب صحیح تھا. انہوں نے کہا کوئی اتنے پیسے. انہوں نے کہا بی بی نے ایک دم کہا، بی بی نے کہا آئی وانٹ آل دی یہ پیاز all of it to be bought by the government at the original rate it has said. چاہے وہ گلا ہے سڑا ہے سارا خریدو، گورنمنٹ خریدے. ہم بھی دنگ رہ گئے، ہم بھی دنگ، بہت سارے ہمارے وزیر، میں اس میں شامل. میں نے کہا بی بی نے اتنا قدم کیوں لے لیا. وہ میٹنگ میں ہی بی بی نے کسی نے پوچھ لیا تو بی بی نے کہا کہ وہ کسی نے کہا کہ یہ تو سمندر میں پھینکنے والا ہوگا، دریاؤں میں پھینکنا پڑے گا اس کو. بی بی نے کہا سمندر میں پھینکو، اس کو دریاؤں میں پھینکو، پر میرے کسان سے خریدو. کسان کی کمر میں نہیں توڑنے دوں گی آپ کو. اس وقت بھی گندم اگر زیادہ ہمارے پاس ہے تو اس کو ایک طریقہ آپ بجائے یہ کہ جلے یا کچھ، ہم کیوں نہیں افغانستان کو دے دیتے. جو وافر گندم ہے پرائس قیمتوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان کو بھیج دیں. کچھ ہماری طرف سے شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. بھٹو شہید کو شہید کر کے، بی بی شہید کو شہید کر کے، صدر آصف زرداری کو 11 سال قید میں رکھ کے، جو لوگ مقتدر رہے تسلسل کے ساتھ، ان کی پالیسیوں کے آج کیا ہمارے پہ کیا صورتحال ہے. پہلی تو یہ ہے کہ ذرا غور کیجیے، ہماری قوم 130 ارب ڈالر کی مقروض ہے. 130 ارب ڈالر کی. 1 ارب ڈالر کی ہم منت سماجت کرتے ہیں آئی ایم ایف سے کہ ہمیں دے دو، کچھ رول اوور کر دو، کچھ یہ کر دو، کرنے دو. 1 ارب کے لیے ہم جھکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن 130 ارب ڈالر ہمارے اوپر سارا قرض جو ڈومیسٹک قرضہ ہے، یہ تو ڈالر میں قرضہ ہے جو باہر سے ہم نے لیا ہے. جو اندرونی قرضہ ہے
88 खरब ट्रिलियन रुपए, 88 खरब रुपए, अब 130 अरब डॉलर और 88 खरब रुपए, इनका कहीं कोई निशान, कोई निशानी आपको नजर आती है कि यहाँ पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक बुलेट ट्रेन चल रही होती है, हम कहते पैसा लगा है। PIA इमारात के बराबर की एयरलाइन होती, हम कहते पैसा लिया है, कर्जा लिया है, पर पैसा लगाया भी है, लगा है। यहां तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि हम ये खातों में वो हमारे पास आया है। ये नहीं कि वो रुपया और डॉलर 130 अरब और 88 खरब रुपया हमारे पास आया है। हमारे पास, हमारे हुक्मरानों के पास कुछ दिखाने के लिए चीज नहीं है कि ये इससे बने। अब हम ये जो 130 अरब डॉलर है और 88 खरब रुपए, इसका मतलब ये है कि हम अपनी 4 नस्लों, 4 जनरेशन, हमारी आइंदा 4 जनरेशन में जो कुछ कमाना है हम खा चुके हैं। अब कितनी बदनसीब हमारी जनरेशन होगी। हमने यहां हर टैलेंट को, मेरी जनरेशन, हर टैलेंट को रास्ते से हटाया। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर को शहीद किया, बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर को शहीद किया। हमने किसी को ये इख्तियार की इजाजत ही नहीं दी कि वो इस्लाह कर सके। अब इस्लाह का वक्त है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद मैं देता हूं कि आपने ये देखे कितने आईनी ओहदे ले लिए, सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब। अब इतने ये आप कमांडिंग हाइट्स पे हैं। इसकी मैं मुबारकबाद देता हूं बिलखुसूस चेयरमैन साहब को और सदर जरदारी साहब को। मैंने जो मुबारकबाद का टेक्स्ट भेजा, मुख्तसरन उसका लब्बे लुबाब ये था कि आपने ये 3 बड़े आईनी ओहदे हासिल करके पार्टी के लिए, जबकि पार्टी के हाथ में बड़े कमजोर पत्ते थे, आपने वो हासिल करके एक मोजज़ाती काम किया है। और लोग अब आपसे और मौजूदों की भी तवक्को करेंगे। मिसाल के तौर पे सारी कौम को, सारी कदूरतों को ख़त्म करके, सारी नफरतों को ख़त्म करके, सारे तल्ख बयानियों को ख़त्म करके सारी कौम को और सारी जमातों को एक इकट्ठा कर